الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم کس قاعدے کے ساتھ ہیں؟ لا یجوز العدول عن ظاہر القرآن الا بدلیل یجب الرجوع الیہ۔ اس قاعدے کے اوپر پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے، اس قاعدے سے مراد کیا ہے، اور اس کے بعد گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ قاعدہ کن کن کے خلاف استعمال ہوتا ہے، کن کن پہ چسپاں ہوتا ہے، کون کون ہیں جنہوں نے اس قاعدے کی خلاف ورزیاں کی ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ کہا گیا تھا کہ باطنی لوگ جو ہیں انہوں نے اس قاعدے کی خلاف ورزیاں کی ہیں، اور اس کی ایک بڑی مثال یہ تھی کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ البحرین سے مراد کون ہے؟ فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہما، اور برزخ سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اس سے مراد کون ہے؟ حسن و حسین۔ اور بھی کئی ایک مثالیں ذکر کی گئی تھیں۔ اور دوسرے نمبر پہ جن لوگوں نے اس قاعدے کی خلاف ورزیاں کی، دوسرے نمبر پہ جن لوگوں کے خلاف یہ قاعدہ استعمال ہوتا ہے وہ کون ہیں؟ صوفی لوگ، اور ان کی تفسیر جس کے ساتھ وہ مشہور و معروف ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تفسیر اشاری۔ تفسیر اشاری، کیا فرق ہے تفسیر باطنی میں اور تفسیر اشاری میں؟ تفسیر باطنی میں یہ ہے کہ آپ ظاہری معنی کو ترک کر دیں اور اس کے مخالف جو باطنی معنی ہے وہ مراد لیں۔ ظاہری معنی سے اعراض کیا اور باطنی معنی مراد لیا۔ تفسیر اشاری میں یہ ہے کہ آپ ظاہری معنی مراد لیں گے، اس کو آپ ترک نہیں کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ کچھ مزید چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی آیت کے وسیع مفہوم میں داخل ہو سکتی ہیں، تو ان کو اشاری کہا جاتا ہے، تفسیر اشاری۔ اور عام طور پہ اس کا اہتمام کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ صوفی لوگ۔ تو آئیے اب پڑھتے ہیں۔ ثانیاً تفاسیر اہل الاشارۃ والاعتبار۔ ثانیاً کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے نمبر پہ کیا مطلب؟ یعنی کہ دوسرے نمبر پہ جن لوگوں نے اس قاعدے کی خلاف ورزیاں کی ہیں، جن کی تفسیروں میں اس قاعدے کی خلاف ورزیاں پائی جاتی ہیں، وہ اہل اشارہ اور اہل اعتبار ہیں۔ وتفاسیر ہؤلاء، اور ان کی تفسیریں داخل ہیں تحت النوع الثانی الذي سبق ذکرہ عن شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اس دوسری قسم کے نیچے جس کا تذکرہ گزر چکا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی طرف سے۔ لو جی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی عبارت اسی صفحے کے اوپر آپ نے پڑھی ہے، ذرا اس کی طرف دوبارہ آئیں کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا ہے، آج کی کلاس ایک عرصے کے بعد ہے، تو دیکھ لیں اس عبارت کو۔ اب میں جلدی میں پڑھوں گا۔ قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ واما اذا اريد بالعلم الباطن الذي يبطن عن اکثر الناس او عن بعضهم فهذا على نوعين۔ اگر علم باطن مراد لیا جائے، وہ جو اکثر لوگوں سے مخفی رہتا ہے یا کچھ لوگوں سے مخفی رہتا ہے، تو اس کی دو قسمیں ہیں۔ کہتے ہیں احدہما، ان میں سے ایک قسم، باطن یخالف العلم الظاہر، وہ باطن جو علم ظاہر کے کیا ہو؟ مخالف ہو۔ والثانی، دوسرے نمبر پہ وہ باطن لا یخالف، جو علم ظاہر کے مخالف نہ ہو۔ کہتے ہیں فاما الاول، جہاں تک تعلق ہے پہلی قسم کا، فباطل، وہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ فمن ادعى علما باطنا، جو دعویٰ کرے کسی باطنی علم کا، او علما بباطن، یا کسی باطنی علم کو جاننے کا، وذلك يخالف العلم الظاہر، اور یہ جو ہے علم ظاہر کے مخالف ہو، کان مخطئا، تو وہ کس پہ ہوگا؟ غلطی پہ ہوگا۔ اما ملحدا زندیقا، یا تو وہ ملحد ہوگا، زندیق ہوگا، و اما جاہلا ضالا، یا وہ جاہل اور گمراہ ہوگا۔ واما الثانی، اور جہاں تک تعلق ہے دوسری قسم کا، اور یہ ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، دوسری قسم جو ہے فہو بمنزلۃ الکلام فی علم الظاہر، وہ علم ظاہر میں کلام کرنے کے مقام و مرتبہ پہ ہے۔ قد یکون حقا وقد یکون باطلا، کبھی وہ جو ہوگا وہ حق معنی ہوگا، حق تفسیر ہوگی، اور کبھی کیا ہوگی؟ باطل ہوگی۔ اب آپ نیچے دوبارہ آ جائیں۔
کیا کہہ رہے ہیں اس کتاب کے مؤلف؟ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں ہم؟ قواعد الترجیح عند المفسرین، کہ کہتے ہیں وتفاسیر ہؤلاء، ان کی تفسیریں، کن کی؟ اہل اشارہ کی، ان کی تفسیریں داخل ہیں تحت النوع ثانی، اس دوسری قسم کے نیچے، الذی سبق ذکرہ عن شیخ الاسلام ابن تیمیہ، جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف سے۔ وہ کیا ہے؟ خود بتا رہے ہیں آگے، وَهُوَ الْبَاطِن، اور وہ دوسری قسم کیا ہے؟ وہ باطن، الذی لا یخالف العلم الظاہرہ، جو علم ظاہر کے مخالف نہیں ہے، فہو بمنزلۃ الکلام فی علم الظاہر، تو وہ علم ظاہر میں گفتگو کے مترادف ہے، اس کے مقام پہ ہے، قد یکون حقا و قد یکون باطلا، کبھی وہ برحق ہوگا، کبھی وہ کیا ہوگا؟ باطل ہوگا۔ اس کی کئی مثالیں آپ لوگوں نے پڑھی ہیں گزشتہ درس میں، یعنی کہ وہ کتاب جو تھی القواعد التفسیریہ عند الامام القیم رحمہ اللہ، وہاں سے کافی کچھ آپ کے سامنے رکھا گیا تھا۔ ایک مثال دوبارہ ذکر کر دوں، آگے آئے گی، لیکن فوری طور پہ میں ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ہم کس چیز میں گفتگو کر رہے ہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ، ضمیر سے مراد کیا ہے جی؟ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ لوح محفوظ۔ اس سے مراد کیا ہے؟ لوح محفوظ، یا وہ قرآن جو لوح محفوظ میں ہے۔ تو لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھوتے مگر کون لوگ؟ پاک۔ مطہرون سے مراد کون ہے؟ فرشتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن کریم بہت محفوظ ہے، فی کتاب مکنون، کتاب مکنون میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ اچھا، اب یہیں سے یہ کہا جا سکتا ہے، یہ تفسیر اشاریہ بھی ہونے لگی ہے، یہیں سے کہا جا سکتا ہے کہ جیسے لوح محفوظ کو نہیں ہاتھ لگاتے مگر کون؟ پاک، ایسے ہی قرآن کریم کے معانی کو نہیں سمجھ سکتے مگر وہ دل جو پاک ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ اشارہ ہے جی، اشارہ ملا میں وہاں سے، یہ میں وہاں سے کیا مل گیا؟ اشارہ مل گیا کہ قرآن کریم کے معنی و مفہوم کو، اس کی تفسیر کو، اس کے دقائق کو وہی لوگ صحیح معنوں میں سمجھ سکتے ہیں جن کے دل پاک ہوں شرک سے، حسد سے، کینے سے، اس قسم کی دل کی بیماریوں سے۔ تو یہ کیا ہے جی؟ یہ اشاری تفسیر ہے۔ آپ دیکھیں کتاب کی طرف، کہتے ہیں وقال شیخ الاسلام فی موضع آخر، شیخ الاسلام ایک اور مقام پہ کہتے ہیں والثانی، اور جو دوسری قسم ہے وہ کیا ہے کہ ما کان فی نفسہ حقا، جو بذات خود برحق ہوتی ہے۔ بذات خود کیا ہوتی ہے؟ ذرا میری طرف دیکھیے گا، یہ جو ابھی ہم نے کہا ہے کہ قرآن کریم کو صحیح معنوں میں وہی سمجھ سکتے ہیں جن کے دل پاک ہوں، یہ بات بذات خود غلط بات ہے کہ درست بات ہے؟ درست بات ہے۔ اختلاف اگر ہمارا ہوگا صوفیوں کے ساتھ تو اس بات میں ہوگا کہ لا یمسہ الا المطہرون والی آیت اس پہ دلالت کرتی ہے کہ نہیں کرتی، یعنی کہ یہ اس کی تفسیر میں داخل ہے، یعنی داخل بات جو تم نے کی ہے وہ ٹھیک کی ہے، دوسری آیتوں کی روشنی میں تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن اس آیت میں وہ چیز داخل ہے یا نہیں داخل، اس میں ہمارا تمہارا اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو یہی بات وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں وثانی، دوسری قسم جو ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ ما کان فی نفسہ حقا، جو بذات خود کیا ہے؟ حق ہے، درست ہے، لیکن یستدلون علیہ من القرآن والحدیث بالفاظ، لیکن وہ اس پہ استدلال کرتے ہیں قرآن و حدیث سے ایسے الفاظ کے ذریعے، وہ دلیل بناتے ہیں۔ یستدلون علیہ، علیہ ضمیر کی طرف جا رہی ہے، ما کان فی نفسی حق کا، وہ بات جو بذات خود حق ہے اس پہ دلیل بناتے ہیں قرآن و حدیث میں سے ایسے الفاظ کو، لم یرد بہا ذالک، کہ نہیں مراد لیا گیا ہوتا بہا ان الفاظ سے، ذالک یہ معنی، فہذا الذی یسمونہ اشارات، تو یہ وہ چیز جس کا وہ نام کیا رکھتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جس کا وہ نام کیا رکھتے ہیں؟ اشارات۔ یہ وہ چیز ہے جس کو وہ کیا قرار دیتے ہیں؟ اشارات۔ وہوا سے پہلے کوما لگانا چاہیں تو لگا لیں، بہتر ہوگا۔ وہوا یشتبہ کثیرا علی بعض الناس، اور یہ چیز کچھ لوگوں پہ بہت
مشتبہ ہو جاتی ہے. فإن المعنى کیوں مشتبہ ہو جاتی ہے؟ فإن المعنى يكون صحيحا کیونکہ وہ معنی صحیح ہوتا ہے، وہ بات ٹھیک ہوتی ہے. لدلالت الکتاب و سنت علیہ کتاب و سنت کے اس پہ دلالت کرنے کی وجہ سے، دیگر آیات دیگر حدیث کے اس پہ دلالت کرنے کی وجہ سے. ولیکن الشان لیکن بات کیا ہوتی ہے، مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ شان کا لفظی معنی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ مسئلہ اس کا معنی جچے گا. ولیکن الشان لیکن مسئلہ کیا ہے؟ فی کون اللفظ الذی یذکرون دل علیہ مسئلہ اس لفظ کے جس کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے اس پہ دلالت کرنے کے بارے میں کہ کیا وہ اس پہ دلالت کرتا ہے کہ نہیں کرتا. وہ معنی جو ہے کہ قرآن کریم کو صحیح معنوں میں وہی سمجھ سکتے ہیں جن کے دل کیا ہوں؟ پاک ہوں. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ لا یمس المطہرون یہ آیت اس پہ دلالت کرتی ہے کہ نہیں کرتی. کہتے ہیں وہذا قسمانی اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. احدہما دو قسموں میں سے ایک ان یقال کہ یہ کہا جائے ان ذلک المعنی مراد باللفظ کہ یہ معنی اس لفظ سے مراد ہے. فہذا افتراء علی اللہ اگر یہ کہیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بہتان لگانا ہے. فمن قال چنانچہ جو یہ کہے فمن قال المراد بقولہ تذبح بقرہ ہی النفس جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان تذبح بقرہ سے مراد کیا ہے؟ نفس ہے کہ ذبح کرو گائے کو نہیں بلکہ آپ نفس کو ذبح کرو، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات نہیں کہی، یہ بہتان ہے اللہ پہ. اللہ نے یہ بات نہیں کہی. اللہ نے کیا کہا کہ اس کو ذبح کرو؟ لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپنی جگہ پہ انسان کو چاہیے اپنی نفس کو ذبح کرے. خواہشات نفس کی وجہ سے ہی تو لوگ تباہ ہوتے ہیں، خواہشات نفس کی پیروی کی وجہ سے. تو اس لیے خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. وہ بات ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ. آگے چلیں. وَبِقَوْلِهِ اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ اور جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان اذهب إِلَىٰ فِرْعَوْنَ فرعون کی طرف جائیے. کس کو کہا گیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو. اس سے مراد کیا ہے کہ هو القلب فرعون سے مراد کیا دی؟ دل. یعنی کہ اپنے دل کی اصلاح کیجیے، اپنے دل کی اصلاح کیجیے، اپنے دل کو سمجھائیے. تو ہم کہیں گے بات تو ٹھیک ہے دل کی اصلاح کرنی چاہیے، لیکن اس عہد کا یہ معنی نہیں ہے. فرعون سے مراد دل نہیں ہے، فرعون سے مراد وہ شخصیت ہے جو کہا کرتی تھی کہ انا ربکم میں رب ہوں. والذین معہ اور یہ کہنا کہ والذین معہ سے مراد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. والذین معہ اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں. تو یہاں پہ مراد کون ہے؟ ابو بکر. اشداء علی الکفار وہ کافروں کے لیے کیا ہے؟ سخت ہیں. اس سے مراد کون ہے؟ عمر. رحماء بینہم آپس میں رحم دے لیں. اس سے مراد کون ہے؟ تراہم رکعا سجدا آپ ان کو دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے. اس سے مراد کون ہے؟ علی. اب دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کون ہوتے تھے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ عمر کافروں کے لیے بڑے سخت تھے. اشداء علی الکفار یہ بات صحیح ہے کہ عثمان بڑے نرم دل تھے. یہ بات صحیح ہے کہ جناب علی بہت عبادت کرتے تھے. لیکن یہ کہنا کہ ان آیتوں سے یہ معنی مراد ہے یہ بات غلط ہے. کہتے ہیں فقط کذب علی اللہ. یہ فقط کس کا جواب ہے یہاں پہ؟ فمن قال المراد بقولی تذبح بقرہ جو یہ کہے کہ ان آیتوں سے یہ والے معنی مراد ہیں فقط کذب علی اللہ اس نے اللہ پہ جھوٹ بولا. اما متعمدا یا اس نے جھوٹ بولا جان بوجھ کر، و اما مخطئا یا اس نے جھوٹ بولا ہے کس سے؟ غلطی کھا کر. والقسم الثانی اور دوسری قسم کیا ہے؟ ان یجعل ذلک کہ اس کو کر دیا جائے من باب الاعتبار والقیاس اعتبار اور قیاس کے باب میں سے کہ یہ قیاس ہے. یعنی کہ جو معنی ہم نے بیان کیا ہے یہ اصل معنی کے اوپر اس کو کیا کیا گیا؟ قیاس کیا گیا ہے. ہمارے والے معنی کو اس معنی کے ساتھ ملا دیا گیا ہے. اس لیے ایک تعریف جو ہے تفسیر اشاری کی وہ شاید میں نے آپ کو پہلے لکھوائی ہو، نہیں لکھوائی تو ابھی لکھ لیں. تفسیر القیاس کی تعریف لکھی ہوئی ہے تو اس کی طرف اشارہ کر دیں. پھر آپ ابھی جہاں ابھی پڑھ رہے ہیں اشارہ کر دیں. دیکھیے اس کی تعریف صفحہ نمبر 55 پہ مثال کے طور پہ صفحہ 55 پہ لکھی ہے نا آپ نے وہ. جی ہاں صفحہ 55 پہ دیکھیں آپ وہ
تفسیر القیاس کیا ہے؟ الحاق معنی باطن فی الآیہ، مل گئی آپ کو؟ الحاق معنی باطن فی الآیہ، آیت میں جو باطنی معنی ہے اس کو الحاق ملانا، اور قیاس میں بھی ملانا ہوتا ہے نا، فرع کو اصل کے ساتھ ملانا، بظاہرہا، اس آیت کے اس ظاہر کے ساتھ، الذی یدل علیہ اللفظ، جس پہ الفاظ دلالت کر رہے ہیں. اور سمجھ لگی علماء کرام؟ اچھا اب آئیں ادھر، کہتے ہیں والقسم الثانی، دوسری قسم کیا ہے؟ ان یجعل ذلک، کہ اس چیز کو بنا دیا جائے، من باب الاعتبار والقیاس، اعتبار اور قیاس کے باب میں سے، لا من باب دلالت اللفظ، الفاظ کی دلالت کے باب میں سے نہیں. یعنی کہ یہ نہ کہا جائے کہ الفاظ دلالت کر رہے ہیں اس معنی پہ، یہ کہا جائے کہ جس معنی پہ الفاظ دلالت کر رہے ہیں، ہمارے والا معنی، ہمارے والا مفہوم بھی اس کے ساتھ ملا دیں. جیسے وہ ٹھیک ہے ایسے یہ بھی ٹھیک ہے، تفسیر کے طور پہ نہیں، عام طور پہ. جی ہاں، کہتے ہیں فالذی تسمیہ الفقہاء قیاسا، جس کا نام فقہا کیا رکھتے ہیں؟ قیاس. هو الذی تسمیہ صوفیۃ اشارۃ، یہی وہ چیز ہے جس کا نام صوفی کیا رکھتے ہیں؟ اشارہ. میں یہ باتیں بار بار اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ اس نعمت کی قدر کریں، اور شیطان مجھے اور آپ کو کہیں ان دروس سے ہٹا نہ دے کہ یہ چیزیں جو آپ ابھی سے پڑھ رہے ہیں، جب کہ ابھی آپ کون سی کلاس میں ہیں، کوئی چوتھی میں ہے، کوئی پانچویں میں ہے، اور کوئی چھٹی میں ہے. جو چیزیں آپ ابھی پڑھ رہے ہیں، اللہ جانتا ہے ہم نے یہ چیزیں کہاں جا کے پڑھی تھیں، مدینہ میں جا کے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، بڑی اہم معلومات ہیں. انشاءاللہ آپ نے اگر اسی طرح یہ سلسلہ جاری رکھا، اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کریم کا ایک عظیم مفسر بنائے گا انشاءاللہ. چلیں جی دیکھیں، کہتے ہیں وہذا ینقسم الی صحیح و باطل، اور اس کی پھر دو قسمیں بنتی ہیں، یا یہ صحیح ہوگی تفسیر اشاری، یا کیا ہوگی؟ باطل ہوگی. کانقسام القیاس الی ذلک، بالکل ایسے ہی جیسے قیاس کی بھی دو قسمیں بنتی ہیں، قیاس صحیح، قیاس فاسد. کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں ہر قیاس صحیح نہیں ہوتا اور ہر قیاس غلط نہیں ہوتا. کہتے ہیں چنانچہ آپ دیکھیں، فمن سمع قول اللہ تعالی، چنانچہ جو سنیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس چیز کو نہیں چھوتے مگر کون؟ پاک. وقال، اور کہے کہ انہ اللوح المحفوظ، کہ یہ اس سے مراد کیا چیز ہے؟ لوح محفوظ ہے، بالمصحف، یا مصحف ہے جو لوح محفوظ میں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، فقال، چنانچہ اب وہ کیا کہے، یہ سننے کے بعد وہ کیا کہے؟ کہے کما ان، یہ ہے تفسیر اشاری جو ابھی شروع ہونے لگی ہے، کما ان اللوح المحفوظ الذی کتب فیہ حروف القرآن، جیسے وہ لوح محفوظ جس میں لکھے گئے ہیں، کیا لکھے گئے ہیں؟ قرآن کے حروف. لا یمسہ، نہیں اس کو ہاتھ لگاتے، الا بدن طاہر، مگر پاک اجسام. فمعانی القرآن، تو جو قرآن کریم کے معانی ہیں، لا یذوقها، اس کو نہیں چکھ سکتے، الا القلوب الطاہرہ، مگر وہ دل جو پاک ہوں، وہی قلوب المتقین، اور یہ دل کن کے ہیں؟ متقین کے ہیں. کان ھذا معنی صحیحا، تو جو یہ کہے تو اس کا یہ معنی کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا. واعتباراً صحیحاً، اور یہ قیاس صحیح ہوگا. وَلِهَذَا يُرْوَى هَذَا عَنْ طَائِفَةٍ مِّنَ السَّلَفِ، اسی لیے یہ چیز مروی ہے سلف کی ایک جماعت سے. چونکہ یہ صحیح ہے اسی لیے یہ چیز کن سے مروی ہے؟ سلف کی ایک جماعت سے. قال تعالی، اب دلائل جی، جن دلائل کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ معنی صحیح ہے. قال تعالی الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب جو ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اس سے ہدایت کن کو ملتی ہے؟ متقین کو ملتی ہے. اور یہ ہدایت کون سی ہے؟ لیکن عام اس کو رہنے دیا جائے ویسے، کیونکہ یہ عمل نہیں کہا جا رہا، ہدایت ہی کہا جا رہا ہے. تو ھدی للمتقین، بہرحال ہدایت کن کو ملتی ہے؟ متقین کو ملتی ہے. آگے دیکھیں گے، وقال، اور کہا اللہ تعالیٰ نے، ھذا بیان للناس وھدی وموعظۃ للمتقین، یہ قرآن جو ہے بیان ہے، کس کے لیے؟ تمام لوگوں کے لیے. بیان ہے تمام لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور نصیحت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے، کیونکہ وہی ہدایت لیتے ہیں، وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. وقال، اور کہا اللہ تعالیٰ نے، یہدی بہ اللہ،
اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہدایت دیتا ہے، اس قرآن کے ساتھ، اس نور کے ساتھ، من اتبع رضوانہ، اس شخص کو جو اللہ کی رضا کی پیروی کرے۔ ہر ایک کو ہدایت نہیں دیتا، کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جو اس کی رضا کی، جو اللہ کی رضا کے پیچھے لگے، اپنی خواہشات نفس کے پیچھے نہ لگے، جو اللہ کی رضا کی پیروی کرے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ کس چیز کی ہدایت دیتا ہے؟ سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی اللہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی کیا کہا گیا؟ ہدایت ہر ایک کو نہیں ملتی، من اتبع رضوانہ، تو یہی وہ چیز ہے جو اوپر کہی گئی تھی۔ چلیں، کہتے ہیں کہ اور اسی طرح کی دیگر آیات، وَقَدْ تَبَيَّنَ بِذَلِكَ، اور اس سے واضح ہوا کہ ان من فسر القرآن بالحدیث، کہ جو قرآن کی یا کس کی تفسیر کرے؟ حدیث کی، وَتَأَوَّلَهُ، اور اس کی تعویل کرے، عَلَى غَيْرِ التَّفْسِيرِ الْمَعْرُوفِ یعنی صحابۃ والتابعین، اس تفسیر کی غیر تفسیر پہ جو معروف ہے کن سے؟ صحابہ اور تابعین سے، فَهُوَ مُفْتَرٍ عَلَى اللَّهِ، وہ اللہ تعالیٰ پہ کیا لگانے والا ہے؟ بہتان لگانے والا ہے۔ ملحد فی آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں الحاد کرنے والا ہے۔ محرف للکلم عن مواضعہ، اللہ کے کلام کو اس کے حقیقی مقام سے ہٹانے والا ہے۔ وَهَذَا فَتْحٌ لِبَابِ الزَّنْدَقَةِ وَالْإِلْحَادِ، اور یہ دروازہ کھولنا ہے کس کا؟ زندیقیت کا اور الحاد کا، یعنی کہ آپ دروازہ کھول رہے ہیں اور لوگوں کے لیے بھی کہ وہ بھی ایسے الٹے سیدھے آ کے معنی کریں۔ وَهُوَ مَعْلُومُ الْبُطْلَانِ بِالْإِصْرَارِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ، اور اس چیز کا باطل ہونا واضح ہے دین اسلام کی ضروری اور قطعی چیزوں میں سے ہے۔ اس چیز کا باطل ہونا واضح ہے دین اسلام کی قطعیات میں سے۔ اصرار کا میں نے آپ کر لی قطعیات، وہ چیزیں جو یقینی اور قطعی ہیں۔ تو تفسیر اشاری کے بارے میں اب تک جو گفتگو ہوئی ہے، اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ تفسیر اشاری یہ قرآن کریم کی دلالت نہیں ہے، یہ قیاس ہے اصل معنی پہ دوسرے معنی کا، اور یہ کبھی قیاس صحیح ہوگا، کبھی کیا ہوگا؟ غلط ہوگا، لیکن تفسیر وہ نہیں ہے۔ تفسیر وہ، اگر تفسیر ہو تو پھر اسے تفسیر اشاری کیوں کہیں؟ پھر تو اصل تفسیر ہم کہیں نا۔ آگے، وقال ابن الصلاح، امام ابن الصلاح کہتے ہیں، مشہور و معروف امام ہیں، سب جانتے ہیں آپ لوگ، کہتے ہیں وجدت عن الامام ابی الحسن الواحدی المفسر انہ قال، میں نے امام ابو الحسن الواحدی المفسر کی طرف سے یہ چیز پائی ہے کہ انہوں نے کہا، یعنی کہ مجھے کہیں سے ملی ان کی عبارت۔ ابو الحسن الواحدی یہ مفسر ہیں، ان کی تفسیر کا نام کون جانتا آپ میں سے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جی جی، تو ان کی 3 تفسیریں ہیں، ایک الوجیز مختصر، اور ایک الوسیط درمیانی، اور ایک البسیط مفصل۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے بڑے یہ مفسر ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صنف ابو عبد الرحمن السلمی، کہ ابو عبد الرحمن السلمی نے لکھی ہے حقائق التفسیر، ایک کتاب لکھی جس کے نام کیا رکھا ہے؟ حقائق التفسیر۔ یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ ہاں جی ویس، کس نے لکھی ہے؟ عبد الرحمن السلمی نے۔ اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہاں، ابو الحسن الواحدی کہہ رہے ہیں۔ ان سے نقل کون کر رہے ہیں؟ زہیب ابن صلاح۔ بہت اچھے، چلیں جی کیا جی، تو اب اس تفسیر کے اوپر تبصرہ ہم سننے لگے ہیں کس کا؟ امام واحدی کی طرف سے۔ ابو عبد الرحمن سلمی کی تفسیر حقائق و تفسیر کے اوپر تبصرہ امام واحدی کا، کہتے ہیں فَإِن كَانَ قَدْ اعْتَقَدَ أَنَّ ذَلِكَ تَفْسِيرٌ فَقَدْ كَفَرَ، اگر اس کا یہ عقیدہ ہے، یہ خیال ہے کہ یہ تفسیر ہے، تو پھر وہ اس نے کفر کیا ہے۔ اور تفسیر اشاری کا معاملہ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تفسیر ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ وَأَنَا أَقُولُ، اور میں یہ کہتا ہوں، وَأَنَا أَقُولُ کے بعد 2 نقطے لگا لیں، آپ کو پتہ ہے نا قال يقول کے بعد 2 نقطے ہوتے ہیں کیونکہ آگے نئی عبارت آ رہی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں وَأَنَا أَقُولُ، میں یہ کہتا ہوں، أَظَنُّ بِمَنْ يُوثَقُ بِهِ مِنْهُمْ، گمان اس کے متعلق جو ان میں سے قابل اعتماد لوگ ہیں۔
جو ان میں سے قابل اعتماد لوگ ہیں ان کے بارے میں گمان کیا ہے کہ انہ اذا قال شیئا من امثال ذالک، کہ جب اس نے کوئی چیز کہی ہوگی من امثال ذالک، اس قسم کی چیزوں میں سے، انہ لم یذکرہ تفسیرا، کہ اس نے اس کو بطور تفسیر ذکر نہیں کیا ہوگا، بطور تفسیر ذکر نہیں کیا ہوگا، ولا ذهب به مذهب الشرح للکلمۃ المذکورۃ من القرآن العظیم، اور نہ ہی وہ اس کو لے کے گیا ہوگا قرآن کریم کے مذکورہ الفاظ کی شرح کے طور پہ۔ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ، کیونکہ اگر اس طرح ہوتا، یعنی کہ اگر اس نے یہ باتیں بطور تفسیر کہی ہوتی تو كَانُوا قَدْ سَلَكُوا مَسَالِكَ الْبَاطِنِيَّةِ، پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باطنیوں کے طریقے پہ چلے ہیں۔ کن کے طریقوں پہ چلے ہیں؟ باطنیوں کے طریقوں پہ۔ وَإِنَّمَا ذَلِكَ ذِكْرٌ مِّنْهُمْ، سوائے اس کے نہیں، یہ ان کی طرف سے تذکرہ ہے لِنَذِيرِ مَا وَرَدَ بِهِ الْقُرْآنِ، اس کی نذیر کا جس کے ساتھ قرآن آیا ہے۔ قرآن ایک معنی لے کر آیا ہے، انہوں نے اس کی نذیر ذکر کی ہے، اس جیسی چیز اور ذکر کی ہے، تفسیر ذکر نہیں کی۔ فَإِنَّ النَّذِيرَ يُذْكَرُ بِالنَّذِيرِ، کیونکہ نذیر کا تذکرہ جاتا ہے نذیر کے ساتھ، یعنی کہ بات سے بات نکلتی ہے، بات سے بات نکلتی ہے، تو انہوں نے یہ چیز ذکر کر دی۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ تفسیر ہے۔ وَمَعَ ذَلِكَ، اس کے باوجود، کس کے باوجود؟ یہ جو حسن ظن میں نے قائم کیا ہے، کہتے ہیں یہ جو میں نے حسن ظن قائم کیا ان کے متعلق، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حسین اللہ آپ کو ہدایت دے، حسین اللہ آپ کو ہدایت دے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام وحدی، ابن صلاح بھی نہیں، امام وحدی کہہ رہے ہیں، ابن صلاح تو نقل کر رہے ہیں، تو امام وحدی کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ سارا حسن ظن رکھا ہے ان کے بارے میں کہ یہ چیزیں انہوں نے بطور تفسیر ذکر نہیں کی ہوں گی، بلکہ بطور قیاس، بطور اعتبار ذکر کی ہوں گی، بات سے بات نکلتی ہے اس وجہ سے ذکر کی ہوں گی۔ وَمَعَ ذَلِكَ، اس سارے حسن ظن کے باوجود، فَيَا لَيْتَهُمْ لَمْ يَتَسَاهَلُوا بِمِثْلِ ذَلِكَ، کاش وہ اس جیسے امور کے ساتھ تساہل نہ برتتے، یہ کام نہ ہی کرتے۔ لما فیہ من الابہام والالتباس، کیونکہ اس میں ابہام ہے، پیچیدگی ہے، اور اس میں کیا ہے؟ التباس ہے، کیا ہے؟ خلط ملط کرنا ہے بات کو، یعنی کہ یہ تو ہم سمجھ گئے نا کہ جناب یہ تفسیر نہیں ہے، لیکن لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ تفسیر ہے، کیونکہ نام کیا حقائق و تفسیر، لوگوں نے تو یہی سمجھنا ہے کیا ہے؟ تفسیر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس حسن ظن کے باوجود کہ انہوں نے یہ چیزیں بطور تفسیر ذکر، اگر بطور تفسیر ذکر کی ہیں پھر کفر ہے، لیکن ہمارا حسن ظن یہ ہے کہ انہوں نے بطور تفسیر ذکر، اور ہماری تجویز کیا ہے کہ کاش وہ یہ حرکت کرتے ہی نہ، یہ چیزیں وہ ذکر نہ کرتے تو معاملہ پاک اور صاف رہتا۔ اچھا جی، یہ عبارت کہاں سے ملے گی؟ فتاوی ابن صلاح، امام ابن صلاح کا جو فتاوی ہے وہاں پہ یہ چیز موجود ہے، اور آگے لکھا ہے کہ سیر اعلام النبلاء میں بھی آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں۔ اور دیکھیں آگے ایک اور چیز لکھی ہے، وقال السیوطی فی الاتقان واما کلام الصوفیۃ فی القرآن فلیس بتفسیر، یہ تفسیر نہیں ہے۔ چلیں جی، نعمان کیوں حیران ہو رہے ہیں؟ چلیں آگے جی، آگے چلیں جی، ویشبہ ما یذکرہ ارباب الاشارات، جو کچھ ذکر کرتے ہیں اشاری اصحاب اشارات، ارباب کا معنی کیا کر لیں؟ اصحاب، جو چیز ذکر کرتے ہیں اصحاب اشارات اس کے مشابہ ہے ما روی عن الضحاک، اس کے مشابہ کیا ہے؟ یشبہ کا یشبہ ما یذکرہ، جو ذکر کرتے ہیں اصحاب اشارات اس کے مشابہ ہے ما روی عن الضحاک، وہ چیز جو مروی ہے کس سے؟ امام ضحاک سے، فی تفسیر قولی تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم کس حالت میں ہو؟ نشے کی حالت میں۔ یہاں کون سا نشہ مراد ہے؟ شراب کا، شراب پی کے نماز پڑھتے تھے نا، وہ مراد ہے۔ قال، لیکن امام ضحاک کیا کہتے ہیں؟ لم یعنی بها الخمر، یہاں سے اللہ نے شراب مراد نہیں لی، وانما عنی بها، اس سے مراد کیا لیا گیا ہے؟ نیند کا نشہ، سکر النوم، اس سے مراد کیا لیا گیا ہے؟ نیند کا نشہ مراد لیا گیا ہے۔ اب یہ جو پہلے معنی کی نفی جو کر دی ہے نا، تو یہ تو زیادہ کام خراب ہو گیا ہے۔
یہ کام زیادہ خراب ہو گیا ہے، تو یہ کہنا کہ اس کے مشابہ ہے شاید اتنا مناسب نہیں ہے. لیکن میں نے بہرحال اس کو دیکھا نہیں ہے کہ اس کی سند کیسی ہے، سند میں نہیں دیکھ سکا معذرت کے ساتھ. قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ، امام ابن تیمیہ کہتے ہیں وَهَذَا إِذَا قِيلَ إِنَّ الْآيَةَ دَلَّتْ عَلَيْهِ بِطَرِيقَةِ الْاعْتِبَارِ أَوْ شُمُولِ مَعْنَى اللَّفْظِ الْعَامِ. امام ابن تیمیہ کا تبصرہ سنیں آپ اس کے اوپر. کہتے ہیں کہ یہ بات جب کہی جائے کہ یہ آیت جو ہے دلالت کرتی ہے اس پہ بطریق الاعتبار، کس طرح دلالت کرتی ہے؟ قیاس کے طور پہ، اعتبار کے طور پہ. او شمول معنی اللفظ العام، یا عام لفظ کے معنی کے شمول کے اعتبار سے، فلا ریبہ، تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ان سبب نزول الآیہ، کہ اس آیت کا سبب نزول جو ہے وہ کیا تھا؟ کان سکر من الخمری، وہ کیا تھا سبب نزول؟ شراب کا نشہ. واللفظ صریح فی ذالک، اور الفاظ اس معاملے میں صریح ہیں. کہتے ہیں کہ یہ بات اگر کوئی کہے اعتبار کے طور پہ تو گنجائش نکل سکتی ہے جو ضحاک نے کہی ہے، لیکن اصل معنی کی نفی نہیں کرنے دیں گے. امام تیمیہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ سبب نزول جو ہے وہ کیا ہے؟ شراب کا نشہ. جس نشے کی وجہ سے آیت نازل ہوئی تھی وہ نشہ کس چیز کا تھا؟ شراب کا تھا. وہذا قول ابن عباس و مجاہد و قتادہ، یہ عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، مجاہد کا قول ہے، قتادہ وغیرہ کا قول ہے. وہ اختیار ابن جریر طبری، اور یہی اختیار امام جریر طبری کا، اور یہی ترجیح ابن عطیہ کی، شکانی وغیرہ کی. فہذا المعنی الذی دلت علیہ، تو یہ معنی جس پہ آیت نے دلالت کی ہے، کون سا معنی؟ یعنی کہ وہو سکر الخمری، شراب کا نشہ، مقدم، اس کو ترجیح ہوگی فی تفسیر الآیت، آیت کی تفسیر میں، ولا شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہو المراد قطعا، اور یہی قطعی طور پہ کیا ہے؟ مراد ہے. وحمل الآیت علی ظاہر اللفظ، اور آیت کو محمول کرنا الفاظ کے ظاہر پہ، ودلالتی ظاہرہ، اور اس کی ظاہری دلالت پہ، هو المتعین، یہی واجب ہے، یہی ضروری ہے. وَإِن صَحَّ، اگرچہ صحیح ہے، اعتبار وَإِن صَحَّ اعتبار وقیاس سکرۃ النوم علیہ، اگرچہ نیند کے نشے کو شراب کے نشے پہ قیاس کرنا صحیح ہے. کما ہوا قول الضحاک، جیسا کہ وہ ضحاک کا قول ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ قیاس و اعتباراً، یہ قیاس و اعتبار کے طور پہ ٹھیک ہوگا، لا تفسیر لنفس الآیہ، اس آیت کی تفسیر کے طور پہ ٹھیک نہیں ہوگا. کما ذکر شیخ الاسلام، جیسا کہ شیخ الاسلام نے واضح کیا ہے. علماء کرام جو کچھ اب تک پڑھا ہے یہ واضح ہے. ثالثاً، تیسرے نمبر پہ، یہ تیسرا نمبر کس چیز کا ہے؟ جی بتائیں گے ہمیں. ہاں جی اویس بیٹا، سوچیں تیسرا نمبر کس چیز کا ہے؟ حارث بھائی اب آپ سے بھی سوال ہوا کریں گے، آپ کو اچھی طرح کلاس میں شامل کرنا ہے انشاءاللہ. بتا سکتے ہیں حارث بھائی؟ پوری بات آپ نہیں بتا رہے. جی کیا نام ہے؟ عبد المعز. جی یعنی کہ ہم جو قاعدہ پڑھ رہے ہیں کہ لا یجوز العدول عن ظاہر القرآن الا بدلیل یجب الرجوع الیہ، قرآن کریم کو قرآن کریم کے ظاہر سے ہٹانا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ کہیں پہ کوئی دلیل آ جائے، دلیل کی وجہ سے ظاہری معنی سے ہٹ جائیں تو ہٹ جائیں، ورنہ ظاہری معنی سے نہیں ہٹنا ہم نے. تو جن لوگوں نے قرآن کریم کے ظاہر سے اعراض کیا، دائیں بائیں گئے، ان کا تذکرہ چل رہا ہے. جنہوں نے اس قاعدے کی خلاف ورزیاں کی ان کا تذکرہ چل رہا ہے. پہلا گروہ کیا تھا؟ باطنی لوگوں کا. دوسرا کن کا؟ اصحاب اشارہ کا. اور اب تیسرے نمبر پہ کون آ گیا؟ تفاسیر المتکلمین و اہل التاویل. متکلمین اہل کلام کی تفسیریں، و اہل التاویل اور تعویل کرنے والوں کی تفسیریں، جن کا کام ہی ہے تعویلیں کرنا. کہتے ہیں وقد ذهب هؤلاء، یہ لوگ گئے ہیں الی صرف نصوص القرآن و سنہ عن ظاہرها، قرآن و سنت کی نصوص کو ان کے ظاہر سے پھیرنے کی طرف گئے ہیں. فیما یتعلق، کس موضوع پہ انہوں نے یہ کام کیا ہے؟ فیما یتعلق بصفات الباری،
انہوں نے یہ کام کیا ہے ان نصوص میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات سے تعلق رکھتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات سے تعلق رکھتی ہیں، وہاں پہ انہوں نے یہ کھیل کھیلا ہے۔ قال ابو حامد الغزالی، ابو حامد الغزالی کہتے ہیں، یہ دیکھیں آپ اللہ کا یہ بھی شکر ادا کریں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو اس درس میں حاضر ہوتے ہیں، کہ اس کتاب کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کو ان لوگوں کی بھی سمجھ آ جائے گی جن کی معاشرے میں حد سے زیادہ عزت کی جاتی ہے۔ اب امام غزالی کا نام آتا ہے تو آپ کو نہیں پتہ لوگ کیا کیا کچھ کہتے ہیں، حجت الاسلام، اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کتاب کے ذریعے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بڑی بڑی شخصیات جو ہیں، ان میں سے کون کون سی شخصیات ہیں جو تفسیر کے معاملے میں غلطیاں کرتی رہی ہیں، جن کی کتابوں کے قریب نہیں جانا، جائے تو وہ جائے جو ان کی غلطیوں سے بچنے کے مرتبے تک پہنچ چکا ہو۔ اب غزالی کا ایک نام ہے، آپ سلفی مساجد اور مدارس کو چھوڑ کے دیگر لوگوں کے پاس جائیں، امام غزالی کا نام لیتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ کس قدر ان سے اس شخصیت کا تقدس ظاہر ہو رہا ہوگا، لیکن یہاں ہمارے پاس دیکھیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کے اوپر بہت رد کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت رد کرتے ہیں کن کے اوپر؟ امام غزالی کے اوپر، فخر الدین رازی کے اوپر، اور یہ وہ شخصیات ہیں جن کا ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ احترام ہے۔ اب دیکھیں، قال ابو حامد الغزالی کل خبر مما یشیر الی اثبات صفت للباری یشعر ظاہرہ بمستحیل فی العقل نظیرہ۔ کل خبر، ہر وہ خبر، یعنی کہ چاہے وہ خبر قرآن میں آئی ہو چاہے حدیث میں آئی ہو، ہر وہ خبر مما، ان اخبار میں سے جو اشارہ کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے کسی صفت کے اثبات کی طرف، تو ہر وہ خبر یشعر ظاہر، جس کا ظاہر بتائے، جس کا ظاہر علم دے، بتائے، یشعر کا معنی آپ کر لیں یعلم، جس کا ظاہر بتائے، خبر دے، کس چیز کی خبر دے؟ بمستحیل فی العقل، ایسی چیز کے بارے میں جو عقلی لحاظ سے کیا ہو؟ ناممکن ہو۔ لو جی، اللہ کی صفات کا فیصلہ کرنے کے لیے بٹھا دیا گیا، کمیٹی بٹھا دی، کن کی؟ انسانوں کی۔ یہ انسانوں کی کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ یہ صفت اللہ کے لحاظ سے مناسب ہے یا غیر مناسب ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اپنے بارے میں فیصلے نہیں کر سکتے، ہمیں اپنا نہیں پتا ہمارے جسم کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھا، نہ کوئی اور ہمارے پاس ذریعہ معلومات ہے سوائے اس کے جو اللہ کے رسول نے معلومات دے دی، تو اس کے بارے میں انسانوں کی کمیٹی بیٹھ کے فیصلہ کرے گی کہ یہ صفت اللہ کے لحاظ سے ممکن ہے، یہ ممکن نہیں ہے، ہماری عقل اس کو قبول کرتی ہے یہ نہیں کرتی۔ کتنی عجیب بات ہے، یہ ہے گمراہی کا دروازہ کھولنا۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے غزالی جو ہیں یہ بہت رد کرتے ہیں فلاسفہ پہ، اور فلاسفہ پہ رد کرنے کے معاملے میں مجموعی طور پہ ہم ان کی جہود کو سراتے ہیں، مجموعی طور پہ، اگرچہ جس سے خود غلطیاں ہوں گی عقیدے کے باب میں، وہ رد کرتے ہوئے بھی غلطیاں کرے گا، وہ رد کرتے ہوئے بھی کیا کرے گا؟ غلطیاں کرے گا، لیکن مجموعی طور پہ ان کی ان خدمات کو سراہا جاتا ہے کہ انہوں نے فلاسفہ کے اوپر بڑا رد کیا ہے۔ لیکن جب آپ صفات میں یہ تعویل کریں گے، صفات میں ظاہری معنی کی تعویل کریں گے، تو پھر آپ کس منہ سے فلاسفیوں سے کہیں گے کہ جنت سے مراد اصلی جنت ہے، خیالی جنت نہیں ہے؟ وہ کہیں گے جیسے تم نے تعویل کی اللہ کی صفات میں، ہم بھی تعویل کر سکتے ہیں جنت کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں۔ ہمیں بھی کہنے کا حق دیجیے کہ جنت سے مراد ہے کہ بس ایسے ایک مزہ سا آئے گا اور کوئی حور نہیں، کوئی حقیقت میں کوئی محل نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ جب دروازہ آپ کھولیں گے تو پھر کھولا آپ نے، بند آپ کو لوگ نہیں کرنے دیں گے۔ دیکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیں، کہتے ہیں ہر وہ خبر مما یشیر الی اثبات صفت للباری، جو اشارہ کرے باری کے لیے، خالق کے لیے کسی صفت کے اثبات کا، یشیرو، ان اخبار میں سے جو یہ بتائے، جو یہ معلوم کرائے کہ یشعر ظاہر، جس کا ظاہر یہ معلوم کرائے، بمستحیل، جس کا ظاہر خبر دے کسی ناممکن چیز کے بارے میں، ناممکن کس لحاظ سے؟
عقل کے لحاظ سے عقل اس کو ناممکن مانتی ہے. کہتے ہیں نظیرہ، اس خبر کے اوپر غور کیا جائے گا، اس کی طرف دیکھا جائے گا، اس پہ غور کیا جائے گا. ان تطرق الیہ التأویل، اگر اس کی طرف تعویل جا سکتی ہو، اس میں اس کی تعویل کرنا ممکن ہو، تو قبیلہ، اس خبر کو قبول کر لیا جائے گا، اس حدیث کو قبول کر لیا جائے گا. وَأُوِّلَ، لیکن اس کی تعویل کی جائے گی. یہ بھی ان کی بڑی مہربانی. کہتے ہیں اس حدیث کو مان لیں گے، ویسے اس حدیث کو کیا کریں گے؟ مان لیں گے الفاظ کی حد تک. معنی کے اندر اب ہم اپنا کھیل کھیل لیں گے. کیا کریں گے؟ اس کی تعویل کریں گے. اس کو قبول کیا جائے گا، اس کی تعویل کی جائے گی. وَإِن لَّمْ يَنْدَرِجْ فِيهِ، اور اگر وہ اس میں داخل نہ ہو سکے، کس میں؟ تعویل میں. وَإِن لَّمْ يَنْدَرِجْ فِيهِ احتمال، اور اگر اس میں احتمال داخل نہ ہو سکے، اگر اس میں احتمال، دوسرے معنی کا احتمال داخل نہ ہو سکے، تعویل کا احتمال داخل نہ ہو سکے، تو تبین للقطعی، تو پھر واضح ہو جائے گا قطعی طور پہ کذب الناقل، نقل کرنے والے کا جھوٹ. پھر اس حدیث کو مانیں گے ہی نہیں، وہ حدیث ہی غلط ہے. معیار سند نہیں ہے. معیار کیا ہے کہ جناب اس میں ایسی صفت آ گئی ہے جو اللہ کی ہو ہی نہیں سکتی. کیسے نہیں ہو سکتی؟ امام غزالی صاحب کیسے پتہ چلا آپ کو؟ ہماری عقل نہیں اس کو مانتی. کون نہیں مانتی؟ ہماری عقل. اچھا امام غزالی صاحب آپ کی عقل نہیں مانتی، امام بخاری اس کو صحیح بخاری میں لے کر آئے، اس کا مطلب امام بخاری کی عقل مانتی ہے. اب آپ کی عقل بڑی ہے کہ امام غزالی کی عقل بڑی ہے؟ کوئی تھرمامیٹر لائیے، چیک کریں کس کی عقل معیار ہوگی. اچھا امام بخاری نے وہ حدیث کس سے لی؟ اپنے استاد مثال کے طور پہ علی بن مدینی سے. تو علی بن مدینی کی عقل تو مانتی ہے، اس نے قبول کیا اس حدیث کو. علی بن مدینی کے پیچھے آگے چلے جائیں، دیگر راویوں کی طرف، نافع کی طرف چلے جائیں، امام زہری کی طرف چلے جائیں، امام مالک کی طرف چلے جائیں، اور پھر آگے صحابہ کی طرف چلے جائیں، وہ ان حدیث کو نقل کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے ان کی عقل ان صفات کو قبول کرتی ہے. اب امام غزالی صاحب بتائیے کہ اب کس کو مانے، آپ کی عقل کو کہ ان کی عقل کو؟ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے. بڑی تباہی پھیری ہے انہوں نے، بڑی تباہی پھیری ہے. اچھا یہ بات سمجھ گئے آپ؟ وَإِن لَّمْ يَنْدَرِجْ فِي احتمال، اگر اس میں احتمال داخل نہ ہو سکے اس خبر میں، فی سے مراد کیا؟ خبر. اس خبر میں یندرج کا فاعل کیا؟ احتمال. اگر اس میں کوئی احتمال داخل نہ ہو سکے تو تبین القطعی، قطعی طور پہ واضح ہو گیا. کیا واضح ہو گیا؟ کذب الناقل. تبین کا فاعل کیا ہے؟ کذب. نقل کرنے والے ان کے راوی کا جھوٹ واضح ہو گیا. تو یہ عبارت کہاں ہے؟ ان کی کتاب المنخول من تعلیقات الاصول میں. اچھا اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے؟ ہمارے جو مؤلف ہیں انہوں نے یہاں پہ ان کی عبارت کا اختتام کر دیا. تو میں نے آگے چھوٹا سا لکھا ہے. اس کے بعد پھر امام غزالی نے مثالیں ذکر کی ہیں احادیث صفات کی جن کو قبول نہیں کرنا، یا تعویل کرنی یا قبول کرنا ہے. مثال کے طور پہ القدم، اللہ تعالیٰ کے پاؤں کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ کی الاصبع، انگلی کا تذکرہ، والسورہ، اللہ تعالیٰ کے لیے سورہ کا تذکرہ، وَأَوَّلَهَا جَمِيعًا، اور ان سب کی انہوں نے تعویل کی ہے. پھر آگے چلیں جی. وَقَرَّرَ ذَلِكَ الرَّازِي فِي أَسَاسِ التَّقْدِيسِ، اور یہی چیز طے کی ہے کس نے؟ اپنی کتاب اساس التقدیس میں. اساس التقدیس کا تذکرہ پہلے میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں. کس کو یاد ہے اس کتاب کا کیا میں نے تذکرہ کیا تھا؟ اب میں دیکھوں گا آپ لوگوں میں سے کون یاد رکھتا ہے، کون بھول جاتا ہے. جی اساس التقدیس یہ امام راضی کی وہ کتاب ہے جس کو میرے جیسا اور آپ جیسا پڑھے تو وہ امام راضی کا ہو جائے گا. وہ بہترین قسم کا مؤول بنے گا، وہ بہترین قسم کا اللہ کی صفات کا منکر بنے گا. لیکن اللہ تعالیٰ جہاں پیدا کرتے ہیں امام راضی جیسے کسی شخص کو، وہاں پہ اللہ تعالیٰ ابن تیمیہ جیسے کو بھی بھیجتے ہیں. پھر تو امام ابن تیمیہ کی کتاب بیان تلبیس الجہمیہ تقریباً 6 جلدوں میں ہے. یہ اگر آپ پڑھیں گے تو راضی کے سارے شبہات ہوا میں اڑ جائیں گے اور آپ امام تیمیہ رحمہ اللہ کی عظمت کے قائل ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو پھر اللہ کی خاص رحمت ہی آپ کو بچا سکتی ہے
مجھے تو زیادہ خطرہ یہ ہے کہ آپ پھر امام راضی کے قدردان رہیں گے اور ان کی معترف رہیں گے اور ان کی باتوں میں آ جائیں گے، کیونکہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امام راضی جیسے، امام غزالی جیسے لوگ جو ہوتے ہیں بہت ذہین ہوتے ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہوتے، بہت ذہین ہوتے ہیں، اور میں اور آپ نارمل لوگ ہیں۔ تو اگر ہمارے اوپر اللہ کا فضل نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیسے اسباب نہیں ہوں گے، تو ہم ایسے لوگوں کی باتوں میں آ جائیں گے۔ وقرر ذلك الرازی، تو رازی نے اسی چیز کو طے کیا اپنی کتاب ساز تقدیس میں، وكذلك في مواضع متعددہ من تفسیرہ، اسی طرح اپنی تفسیر کے متعدد مقامات پہ۔ آگے چلیں جی اب، وَإِن كَانَ هَؤُلَاءِ فِي الْجُمْلَةِ مِمَّنْ يَقُولُونَ بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَيُقَرِّرُونَهَا، ہماری کتاب کے مؤلف کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں، کون سے لوگ؟ راضی جیسے، غزالی جیسے متکلمین، وَإِن كَانَ هَؤُلَاءِ فِي الْجُمْلَةِ، اگرچہ یہ لوگ مجموعی طور پہ ممن یقولون، ان میں سے ہیں جو اس قاعدے کو مانتے ہیں، وَيُقَرِّرُونَهَا، اور اس قاعدے کو ثابت کرتے ہیں، إِلَّا أَنَّهُمْ يُخَالِفُونَ فِي تَطْبِيقِهَا، مگر وہ اس قاعدے کی مخالفت کرتے ہیں تطبیقی طور پہ، عملی طور پہ، فَهُمْ مَحْجُوجُونَ بِهَا، تو ان پہ حجت قائم کی جائے گی اس قاعدے کے ذریعے کہ تم اس قاعدے کو مانتے ہو، اب اس کی خلاف ورزی کیوں کر رہے ہو، اب ظاہر قرآن کو ترک کیوں کیا ہے؟ کیونکہ راضی جو ہیں یہ خود ظاہر قرآن کے بارے میں کہتے ہیں اپنی تفسیر میں، اساس و تقدیس میں بھی، کہ ظاہر قرآن کو لینا چاہیے، جی بالکل لینا چاہیے، لیکن کیا کریں گے آگے جا کے؟ کہیں گے الا بدلیل یجب الرجوع الیہ، اور وہ دلیل کیا ہے؟ کہ راضی صاحب کی عقل جو ہے وہ اس صفت کو قبول نہیں کرتی، یہ دلیل ہے جناب۔ چلیے اب دیکھیں، فہم یعتقدون معتقدا، تو وہ ایک عقیدہ اپنا لیتے ہیں، ایک عقیدہ بنا لیتے ہیں، وَيَصْرِفُونَ ظَوَاهِرَ الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ، اور کتاب و سنت کے ظاہر کو پھیرتے ہیں، لِتُوَافِقَ، تاکہ یہ موافق ہو جائیں۔ لِتُوَافِقَ کا فاعل کدھر ہے؟ احسنتا، ظواہر، تاکہ کتاب و سنت کے یہ ظواہر مطابق ہو جائیں معتقدہم، ان کے عقیدے کے، حیث احال العقل عندہم، کیونکہ عقل نے محال قرار دیا ہے، ناممکن قرار دیا، عندہم، ان کے ہاں، کس چیز کو ناممکن قرار دیا ہے؟ اتصاف اللہ تعالیٰ بتلک الصفات، ان صفات کے ساتھ اللہ کے متصف ہونے کو، التی نفوا عنہ، جن صفات کی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا کر دی ہے؟ نفی کر دی ہے۔ فہم ارادو، تو انہوں نے کیا چاہا؟ حمل الفاظ القرآنی، قرآن کے الفاظ کو محمول کرنا، علی ما اعتقدوا، اس پہ جو عقیدہ انہوں نے اپنایا ہے، کہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ ان کے عقیدے کے مطابق ہو جائیں۔ وہذا منشأ الخطأ واصل الضلال، اور یہ غلطی کی وجہ اور گمراہی کی جڑ ہے۔ غلطی کی وجہ یہ ہے کہ اپنے غلط عقیدے کے مطابق بنانا کس کو؟ قرآن کو۔ وقد نبہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ الی ھذا الاصل، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے خبردار کیا ہے اس اصل کی طرف، بقولہ، یہ کہہ کر کہ وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي مِن مُسْتَنَدَيِ الْاِخْتِلَافِ، ہاں جی، آپ میں سے کون کون پڑھ چکے ہیں مقدمہ فی اصول تفسیر؟ تو یہ بات آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے وہاں پہ، جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں یہ آپ نے وہاں پڑھی ہوئی ہے۔ معذرت، زکام ذرا، یہاں پہ آپ کی توجہ چاہیے ہوگی ذرا دھیان سے، ٹھیک ہے جی۔ کہتے ہیں وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي مِن مُسْتَنَدَيِ الْاخْتِلَافِ، اختلاف کی جو وجہ ہوتی ہے اس کی جو دوسری قسم ہے، اختلاف کی دو اقسام بنائی ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ، میں وہ آپ کے سامنے رکھ کے ذکر کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں الاختلاف فی التفسیر علی نوعین، تفسیر میں اختلاف الاختلاف فی التفسیر علی نوعین، اولا ما مستندہ النقل فقط، وہ تفسیری اختلاف جس کے پیچھے صرف نقل ہے، روایت ہے بس۔ الخلاف الثانی
الخلاف الواقع فی تفسیر من جہت الاستدلال، وہ اختلاف جو تفسیر میں آیا ہے استدلال کی جہت سے، یعنی کہ جس کے پیچھے استدلال ہے، نقل نہیں، جس کے پیچھے کیا ہے استدلال۔ تو اب کہتے ہیں یہاں پہ، کیونکہ انہوں نے پوری بات ذکر نہیں کی، ظاہر ہے انہوں نے اتنی بات ذکر کی جس کی یہاں پہ ضرورت ہے، تو کہتے ہیں وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي مِن مُسْتَنَدِ الْاخْتِلَافِ، اختلاف کی وجوہات میں سے جو دوسری قسم ہے، اختلاف کی وجہ میں سے جو دوسری قسم ہے، وَهُوَ مَا يُعْلَمُ بِالِاسْتِدْلَالِ، اور یہ وہ اختلاف ہے جو معلوم ہوتا ہے کس سے؟ استدلال سے، لا بالنقلی، نہ کہ روایت سے، نقل سے۔ فَهَذَا أَكْثَرُ مَا فِيهِ الْخَطَأُ مِنْ جِهَتَيْنِ، تو اس میں جو غلطی ہوتی ہے وہ دو طرف سے ہوتی ہے، اس میں جو عام زیادہ تر غلطی ہوتی ہے وہ دو طرف سے ہوتی ہے۔ حدثتا بعد تفسیر الصحابہ والتابعین وتابعین بإحسان، یہ جو دو چیزیں ہیں، حدثتا یہ پیدا ہوئی ہیں، وجود میں آئی ہیں، صحابہ کی تفسیر، تابعین کی تفسیر اور تبع تابعین کی تفسیر کے بعد، ان کے زمانے میں یہ چیزیں موجود نہیں تھیں۔ احداہما، ان میں سے ایک، ان میں سے ایک وہ کیا ہے جناب کہ قوم، وہ لوگ ہیں اعتقدوا معانی، جنہوں نے کچھ معانی کو اپنا لیا، بطور عقیدہ بنا لیا، جنہوں نے کچھ چیزوں کو کیا بنا لیا؟ عقیدہ۔ کچھ چیزوں کو معنی کے میں نے آپ چیزیں کر لیں ذرا آسان رہے گا، یا معنی کر لیں، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ انہوں نے کچھ چیزوں کو عقیدہ بنا لیا، ثم ارادوا حمل الفاظ القرآن علیہا، پھر چاہا قرآن کے الفاظ کو چسپاں کرنا، محمول کرنا، علیہا، ان معانی پہ۔ فہؤلاء، تو یہ لوگ جو ہیں، راعوا المعنى الذي رأوه، انہوں نے خیال رکھا ہے اس معنی کا، الذي رأوه، جس کو انہوں نے اپنا لیا تھا، من غیر نظر الى ما تستحق الفاظ القرآن من الدلالة والبیان، اس دلالت اور بیان کی طرف دیکھے بغیر جس کے حقدار تھے قرآن کے الفاظ، انہوں نے قرآن کے الفاظ کو دھکے سے اپنے عقیدے پہ چسپاں کرنا چاہا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ قرآن کے الفاظ اس معنی کی، اس دلالت کی، اس وضاحت کی اجازت دیتے ہیں کہ نہیں، وہ مناسب ہیں اس کے لیے کہ نہیں مناسب۔ تاراتن، کبھی کیا ہوتا ہے، دیکھیں یہ لوگ اب یہ کرنے کیا لگے ہیں، قرآن کے الفاظ کو اپنے عقیدے کے مطابق بنانے لگے ہیں۔ اس کے لیے کیا طریقے ہیں ان کے، دیکھیں، تاراتن یسلبون لفظ القرآن ما دل علیہ وارید بہ، کبھی کبھی قرآن کے لفظ سے یسلبون چھین لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں کیا؟ وہ معنی ما دل علیہ جس پہ قرآن دلالت کر رہا ہے، وارید بہ، اور جو اس سے مراد ہے۔ وتارتن، اور کبھی کبھی یحملونہ، قرآن کے لفظ کو محمول کرتے ہیں، علی ما لم يدل علیہ، اس معنی پہ جس پہ وہ دلالت نہیں کر رہا، ولم یرد بھی، جو اس سے مراد نہیں ہے۔ کبھی قرآن نے ایک معنی ذکر کیا، یہ اس کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی قرآن نے ایک معنی ذکر نہیں کیا، یہ اس میں دھکے سے داخل کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے عید میلاد النبی منانے والے لوگ ہیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کیا ثابت ہو گیا؟ عید میلاد النبی۔ تو اب یہ معنی دھکے سے اندر داخل کر رہے ہیں، تو کبھی صحیح معنی کی نفی، اور کبھی اپنے پاس سے کوئی معنی دھکے سے کسی آیت میں داخل کر دینا۔ اب دیکھیں آگے، وفی کلا الامرین، اور ان دونوں امور میں، قد یکون ما قصدوا نفیہ او اثباتہ من المعنی باطلا، ان دونوں صورتوں میں قد، کبھی کیا ہوگا؟ قد یکون، کبھی ہوگا وہ معنی، دیکھیں یکون کے بعد کیا آ رہا ہے؟ ما کا آگے بیان آ رہا ہے من المعنی، تو میں من المعنی کا ترجمہ پہلے کر رہا ہوں۔ ان دونوں صورتوں میں کبھی ہوگا وہ معنی جس کے نفی یا اس بات کا انہوں نے قصد کیا ہے باطل۔ ہم نے کیا کہا تھا علماء اکرام، کبھی دھکے سے کوئی معنی داخل کر رہے ہوں گے، کبھی کسی معنی کا انکار کر رہے ہوں گے، تو کہتے ہیں جس معنی کا انکار کر رہے ہوں گے یا جس معنی کا اس بات کر رہے ہوں گے،
یا تو وہ باطل ہوگا، آیت کا تو حصہ نہیں ہے وہ، لیکن ویسے بھی وہ باطل ہوگا، ویسے بھی وہ کیا ہوگا؟ باطل ہوگا۔ جیسے عید میلاد النبی منانا باطل ہے کہ حق ہے؟ باطل ہے۔ تو عید میلاد النبی منانا ویسے بھی باطل، اور قرآن کی تفسیر میں اس کو داخل کرنا بھی باطل۔ فَيَكُونُ خَطَأٌ فِي الدَّلِيلِ وَالْمَدْلُولِ، تو اس حالت میں ان کی غلطی ہوگی دلیل کے لحاظ سے بھی، مدلول کے لحاظ سے بھی۔ دلیل بھی غلط اور جو معنی لا رہے ہیں وہ بھی غلط۔ اور سمجھا رہی ہے شیخ حسین، باتیں اوپر اوپر سے تو نہیں گزر رہی؟ ہاں جی ویس بیٹا واضح ہے؟ چلیں الحمدللہ آگے چلیں گے۔ جیسا کہ اہل بدعت کے کئی گروہ ہیں، اعتقدوا، اچھا نہیں ٹھہرے، میں کہاں چلا گیا ہوں، ایک منٹ اوپر آؤں، معذرت میں نیچے چلا گیا تھا۔ فَيَكُونُ خَطَأٌ فِي الدَّلِيلِ وَالْمَدْلُولِ وَقَدْ يَكُونُ حَقًّا، اور کبھی ہوگا وہ معنی برحق۔ کون سا معنی؟ جس کو آیت کے اندر داخل کر رہے ہیں وہ کیا ہوگا؟ حق ہوگا۔ فَيَكُونُ خَطَأٌ فِي الدَّلِيلِ، تو پھر وہ ان کی غلطی دلیل کے لحاظ سے ہوگی، مدلول کے لحاظ سے نہیں۔ جو بات آپ کر رہے ہیں جناب وہ ٹھیک ہے، لیکن آیت کی تفسیر یہ نہیں ہے، آیت کی تفسیر یہ نہیں ہے۔ فَالَّذِينَ اخْطَئُوا، تو وہ لوگ جنہوں نے غلطی کی، فی الدلیل والمدلول، دلیل مدلول دونوں میں، جیسا کہ اہل بدعت کے کئی گروہ ہیں، اعتقدوا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عقیدہ بنایا مذہباً، کسی ایسے مذہب کا، یخالف الحق کا، جو برخلاف ہے کس کے؟ اس حق کے، الذی علیہ الامۃ الوسط، جس پہ امت وسط ہے، امت اعتدال ہے، الذین لا یتمعون علی ضلالہ، جو گمراہی پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، کسلف الامۃ و ائمتھا، جیسے امت کے سلف اور امت کے ائمہ، وعمدوا، اور انہوں نے کیا کیا؟ اب انہوں نے اعتقدوا مذہباً ہو گیا نا، پہلا سٹیپ کیا تھا کہ انہوں نے جو مذہب اختیار کیا وہ غلط ہے، وہ حق کے خلاف ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کیا؟ وعمدوا للقرآن، پھر قرآن کی طرف قصد کیا، فتأولوہ، تو قرآن کی تعویل کی، علی آرائہم، اپنی غلط آراء کے مطابق۔ شیخ نعمان سمجھ رہے ہیں؟ اچھا جی۔ تارتن، تو کبھی یستدلون بآیات علی مذہبہم، استدلال کرتے ہیں کئی آیتوں سے اپنے مذہب کے اوپر، ولا دلالت فیہا، جبکہ ان آیتوں میں کوئی دلالت نہیں ہوتی۔ وتارتن، اور کبھی یتأولون ما یخالف مذہبہم، تعویل کرتے ہیں اس کی جو ان کے مذہب کے مخالف ہے، بما یحرفون بہ الکلمہ مواضعہ، ایسے معنی کے ساتھ جن معنی کے ساتھ کلام کو کلام کے حقیقی معنی سے ہٹا دیتے ہیں۔ وہی دو باتیں جو پہلے کی تھی ابھی کی ہیں، کبھی دلیل بنائیں گے ایسی آیتوں کو جن میں کوئی دلالت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آیت کو غلط معنی کے اوپر چسپاں کرنے کی دھکے سے کوشش کر رہے ہیں، اور کبھی کیا ہوگا؟ اس کی تعویل کریں گے، اور تعویل کر کے اسے کسی ایسے معنی کی طرف لے جائیں گے جو معنی بنتا نہیں ہے، وہ تو الٹا تحریف ہوگی۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ، ان میں سے کون ہے؟ فرق الخوارج، خارجیوں کے گروہ، کیونکہ خوارج ایک نہیں ہے نا، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فرق کا لفظ بولا گیا آنے والے تمام گروہوں کے لیے، اور ان میں سے کون ہے؟ خوارج، روافض، جہمی، معتزلی، قدری، مرجیہ وغیرہ کے گروہ۔ خوارج کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ؟ ان کا مین عقیدہ کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر قرار دیتے ہیں، جہنمی قرار دیتے ہیں، اور حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، تلوار یعنی کہ قائل ہیں۔ اور روافض جو ہیں یہ قرآن کریم میں تحریف بھی بہت کرتے ہیں، باطنی تفسیر بھی کرتے ہیں، اور شیخین کی خلافت کو نہیں مانتے۔ شیخین سے مراد کون؟ ابو بکر و عمر۔ اور جہمیہ یہ کون ہے؟ صفات کے انکاری۔ معتزلی بھی یہی لوگ ہیں، قدری، تقدیر کے منکر۔ اور مرجیہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایمان قبول کرنے کے بعد گناہ جتنے مرضی کرو، آپ کے ایمان کے لیول پہ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ والذی الجأہم، اور اب ابن تیمیہ کا کلام اختتام کو پہنچا، اب ایک دو لائنیں مؤلف کی سن لیں۔ کہتے ہیں والذی الجأہم الی ھذا المعتقد، جس چیز نے ان کو مجبور کر دیا اس عقیدے پہ، وہ کیا ہے؟ ہوا وہ یہ ہے کہ انہم شبہوا اولا الخالق بالمخلوق، انہوں نے پہلے تشبیہ دی خالق کو کس کے ساتھ؟ مخلوق کے ساتھ۔
فجعلوا صفاته كصفاتهم، انہوں نے خالق کی صفات کو مخلوق کی صفات کی طرح بنا دیا. فجعلوا ظواہر الکتاب والسنۃ التشبیہ، تو انہوں نے کتاب و سنت کے ظواہر کو کیا بنا دیا؟ تشبیہ. لیخرجوا من ذلک، تاکہ فاولوها، پھر انہوں نے ان کی ظواہر کی کیا کی؟ تعویل کی. لیخرجوا عن ذلک، تاکہ وہ نکل سکیں اس تشبیہ سے. کیا سمجھیں آپ؟ دیکھیں اللہ نے بتایا قرآن کریم میں کہ میرے ہاتھ ہیں. اب ہمارے جیسا آدمی کہتا ہے کہ بالکل صحیح عقیدہ ہے جی، اللہ کے ہاتھ ہیں، لیکن مخلوق کی طرح نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ ہیں تو پھر مخلوق کی طرح ہوں گے نا، اور مخلوق کی طرح نہیں ہو سکتے کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کی کیا کر دو. کیونکہ اگر آپ مخلوق سے تشبیہ دیں گے اللہ تعالیٰ کو تو مخلوق کے ہاتھوں میں بڑی کمزوریاں پائی جاتی ہیں. کبھی جناب یہ زخمی ہو جاتے ہیں، کبھی ٹوٹ جاتے ہیں، سردیوں میں سردی لگتی ہے، گرمیوں میں پسینہ آتا ہے، وزن اٹھائیں تو جناب بس ہو جاتی ہے. تو یہ کمزوریاں خالق میں تو نہیں ہو سکتی. تو اس لیے کیا کرو، اس صفت کا ہی کیا کر دو؟ انکار کر دو. تین چار لائنیں اور پڑھ لیں بس. وکتب التفسیری، اور تفسیر کی کتب جو ہیں اضافۃ الی کتب العقائد، کتب عقائد کے ساتھ ساتھ، کتب تفسیر کتب عقائد کے ساتھ ساتھ ملیئتن، بری پڑی ہیں. ملیئتن یہ خبر ہے کس کی؟ کتب تفسیر کی. کتب التفسیر کتب عقائد کے ساتھ ساتھ بری پڑی ہیں بہذی تعویلات، ان تعویلات سے، لصفات الباری، اللہ تعالیٰ کی صفات کی ان تعویلات سے بری پڑی ہیں. لیس المقام مقام سردها و بسطها، یہ مقام نہیں ہے ان تعویلات کو بیان کرنے کا اور ان کی تفصیلات کو ذکر کرنے کا. وانما المقصود مطلق المثال، اور مقصد کیا ہے؟ صرف ایک مثال ذکر کرنا. یبین من خلالہ، واضح کیا جا سکے اس مثال کے ذریعے، مخالفت بعض المفسرین، بعض مفسرین کی مخالفت کا، لظاہر القرآن والسنہ، قرآن و سنت کی ظاہر کی مخالفت کا. فمن امثلۃ ذلک، چنانچہ اس کی مثالوں میں سے. لو جی یہاں پہ میرے خیال میں رکتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ آپ لوگوں کے اوپر ترس بھی آ رہا ہے کہ پڑھ سکتے ہیں اور ہمت ہے جی، ہے ہمت جی؟ جامعہ کا مسئلہ ہے، چلیں ٹھیک ہے، پھر یہاں پہ نشانی لگا لیں. فمن امثلۃ ذلک، لیکن یہ بڑی اہم معلومات آج آپ لوگوں نے لی ہیں، مزہ پھر اس کو بھولیں نہیں. اور قواعد بھی یہ زبانی آئندہ یاد کر کے آنے. عبد المعیز جمعے کا دن اس کتاب کو دے دیا کریں صبح سے ہی، ٹھیک ہے؟ فجر کے بعد آپ لوگوں نے سونا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا، 2 گھنٹے سو کے اس کے بعد کتاب پکڑ لیں. گھنٹہ کو قواعد یاد کریں، گھنٹہ کو وہ دیکھیں جو آج ہم نے پڑھا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں بڑی برکتیں ڈالے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی کہ جب کل کو آپ تفسیر کریں گے، اس میں جب یہ معلومات آپ کے پاس ہوں گی، ایک تو کسی مفسر نے جو غلط تفسیر کی ہوگی آپ اس سے بچ جائیں گے، دوسرے نمبر پہ تفسیر کرتے ہوئے لوگوں کو بھی غلط چیزوں سے بچا سکیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے اور قرآن کریم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جوڑے رکھے. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.